کیا کرنے والی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، آگے کیا لائحہ عمل ہے؟ اور جہاں تک عوام کے منتخب نمائندے کہا جاتا ہے وہ اسلام آباد کی میٹرو کی سواری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد تو ہوتا نظر آ رہا تھا، بانی پی ٹی آئی کے بھی یہ الفاظ ہیں کہ بھئی ہم مولانا کی صدارت کے اندر اتحاد نہیں قائم کر سکتے۔ بانی پی ٹی آئی صاحب تو اس حوالے سے بالکل راضی نہیں ہے، کیا یہ اصل حقیقت ہے اس اتحاد کا کامیاب نہ ہونا؟ انہوں نے وہ مطالبات نہیں مانے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹ گئے۔ پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات چل پی ٹی آئی کا نام عمران خان ہے، عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے۔ کے پی کے ملن اینڈ مائلز کا کہ تاکہ وہ مدنیات سے پاکستان کو فائدہ ہو سکے، اس کی آپ کی جماعت مخالفت کر رہی ہے۔ اگر وہ فیصلہ آئین کے خلاف ہو، وہ فیصلہ قانون کے خلاف ہو، وہ 18ویں ترمیم کے خلاف ہو، تو پھر کیا اس فیصلے کو میں درست کہوں؟ جو بلوچستان روڈ بن رہا ہے اس کی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر روڈ بنے گا تو فائدہ ہی ہوگا۔ کب کہا کہ روڈ بنے اور فائدہ نہیں ہوگا؟ جو ہمارا حق ہے وہ بلوچستان کو دے۔ ٹی ٹی پی کی نشانے پہ رہی ہے آپ کی جماعت، بڑا نقصان ہوا ہے اور بڑے لیڈرز، بڑے رہنما شہید ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ ہم مسلح سیاست کے قائل نہیں ہیں۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں 365 نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ احمداللہ صاحب جو کہ رہنما ہیں جے یو آئی ایف کے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر، بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے۔ کیا ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ گزشتہ روز پریس کانفرنس بھی کی ہے مولانا صاحب نے امیر جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے، کیا کرنے والی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، آگے کیا لائحہ عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آپ نے پاکستان کی سیاست کی بات کی۔ پاکستان کی سیاست میں کوئی سیاستدان، کوئی سیاسی ورکر اس وقت رائے دے سکتا ہے جب سیاست عوام کی کنٹرول میں ہو یا سیاست عوام کے منتخب نمائندوں کے کنٹرول میں ہو۔ یہاں سیاست عوام کے کنٹرول سے باہر ہے، اور جہاں تک عوام کے منتخب نمائندے کہا جاتا ہے وہ منتخب نمائندے نہیں ہے، وہ اسلام آباد کی میٹرو کی سواری ہے جو پنڈی تک جا سکتے ہیں، پنڈی سے آگے نہیں نکل سکتے۔ تو لہٰذا اس قسم کی سیاست کے بارے میں آپ کیا پیشن گوئی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے یہاں اس ادارے 365 نیوز کی چینل میں کسی ملازم سے پوچھا جائے کہ آپ کب تک یہاں ملازم رہیں گے، تو وہ یہی بات کریں گے کہ یہ فیصلہ مالک کا ہوگا، مالک جو بھی فیصلہ کرے اس وقت تک۔ تو لہٰذا اس ملک میں پاکستان کی سیاست میں پیشگوئی کرنا یہ وہ کر سکتا ہے جو سیاست کو کنٹرول کرتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے پھر سیاست ہے نہیں، کیونکہ یہ جو 8 اور 9 فروری کا الیکشن ہوا یہ تو دولت کے اور طاقت کے بلبوتے پہ اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہی دو عنصر ہے۔ تو دولت نہ قوم کی نمائندگی کر سکتی ہے اور نہ طاقت قوم کی نمائندگی کر سکتی ہے۔ نہ دولت کو سیاست کہا جاتا ہے، نہ طاقت کو سیاست کہا جاتا ہے۔ جہاں تک ہماری جے آئی اور پی ٹی آئی کی بات ہے، دیکھیے پی ٹی آئی اور جے آئی کے درمیان ماضی کی بہت تلخیاں ہیں، کافی حد تک وہ تلخیں تلخ اور وہ خلیج، وہ نفرتیں ختم ہوئی اور خلیج کم کی گئی، قربت کافی حد تک آئی ہے جے آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان۔ لاسٹ میں آپ نے میڈیا پہ سنا ہوگا ہمارے ساتھیوں سے بھی، پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی، کہ ہم ایک الائنس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہمارے مرکزی کونسل کے اجلاس میں فی الحال فیصلہ یہ ہے کہ فی الحال ہم کسی اتحاد میں نہیں جائیں گے، نہ حکومت کی اتحاد میں نہ کسی اور اتحاد میں، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے دروازے کسی کے لیے بند نہیں، رابطے جاری رہے گی جیسے کہ پہلے جاری تھی۔ پی ٹی آئی والے پہلے آتے تھے، اب بھی آ سکتے ہیں، جمعیت سے مولانا سے مل سکتے ہیں، حکومت کی پارٹیاں جو شامل ہیں حکومت وہ مولانا سے مل سکتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے مولانا صاحب کی بات کی کہ وہ جماعت اسلامی کے پاس گئے منصورے میں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی بربریت، اس کی جبر، اس کی وحشیانہ ظلم اور درندگی جس کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، تقریباً 60,000 افراد شہید ہوئے ہیں، جس میں ہزاروں بچے شامل ہیں، ہزاروں خواتین شامل ہیں۔ آپ کی عالمی میڈیا خاموش ہے اس پر، یو این سیکورٹی کونسل خاموش ہے، یو این او خاموش ہے، امریکہ خاموش ہے، او آئی سی یو میں ہے، عرب لیگ کہاں ہے؟ تو اس قسم پرسی کی حالت میں
جمعیت علماء اسلام نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اپنے ملک کی سطح پر کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم مالی مدد تو کر سکتے ہیں. اس لیے قوم سے اپیل کی کہ آئیے غزہ کے مسلمانوں کی مالی مدد کریں، ان کے لیے پینے کا پانی، ان کے لیے پہننے کے لیے کپڑے، ان کے لیے گھر، یہ چیزیں ان میں ہم کیا کھانے کے لیے کھانا، کیا مدد ہم کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں جہاں تک ممکن ہو سکے. تو اس سلسلے میں 27 اپریل کو لاہور مینار پاکستان میں ملین مارچ ہوگا غزہ کے شہداء سے یکجہتی کے لیے اور اسرائیل کے خلاف. اور اس سلسلے میں مولانا صاحب منصورہ گئے تھے، جماعت اسلامی کو دعوت بھی دی، اور یہ بھی مولانا صاحب کی بیان سے واضح ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد امت کی بنیاد پر ایک اتحاد بھی ہو جو اس قسم کی ایشوز کو جیسے کہ غزہ ہے یا اور قومی ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کریں، اس کے لیے ہم جدوجہد کریں. تو دیگر مذہبی جماعتوں کو بھی دعوت دی گئی ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک ملین مارچ اجتماع ہوگا جو پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرے گی. اگر اس سے ہم غزہ فتح نہیں کر سکتے ہیں لیکن کچھ سہارا تو دے سکتے ہیں. سر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد تو ہوتا نظر آ رہا تھا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ صدارت جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس ہم نہیں جانے دیں گے، اور بانی پی ٹی آئی کے بھی یہ الفاظ ہیں کہ بھئی ہم مولانا کی صدارت کے اندر اتحاد نہیں قائم کر سکتے. یہ سیدھے الفاظ تھے. کیا مطلب سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ مطالبہ تھا آپ کا، صدارت کا مطالبہ تھا، لیکن بانی پی ٹی آئی صاحب تو اس حوالے سے بالکل راضی نہیں ہے. کیا یہ اصل حقیقت ہے اس اتحاد کا کامیاب نہ ہونا؟ نہیں، بات یہ ہے میرے خیال میں، یہ مجھے تو نہیں پتہ کہ پی ٹی آئی کی کس ذمہ دار نے یہ بات کی کہ مولانا صاحب صدارت چاہتے ہیں ملک میں. جب پی ٹی آئی کی اقتدار آئے گی تو آئے والے صدر میں مولانا صاحب ہوں گے. نہیں، یہ پورے اتحاد کے اوپر جو لیڈ ہے وہ مولانا صاحب کریں، تو وہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو متحدہ اپوزیشن کی جو لیڈنگ رول ہے وہ مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ وہ میرے پاس ہو. جی یہ دیکھیں میرے خیال میں یہ بات تو جے یو آئی نے نہیں کی ہے کہ لیڈنگ رول ہمارے پاس ہو. اور فی الحال تو صرف بات ہو رہی تھی سیاسی الائنس کی اور اتحاد کی. اس کے لیے جمعیت علماء اسلام نے کچھ چیزیں، کچھ خدشات، تحفظات پی ٹی آئی کی صف اول کی قیادت کے حوالے کیے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی لیڈر سے مشورہ کریں گے پھر آپ کو جواب. وہ ایک دو مطالبات اگر آپ بتا دیں. اس میں وہ یہ ہے کہ اگر بتا دیتے تو پھر ہم پریس پر آتے، ہاں اعلان بتا، لیکن وہ انہوں نے نہیں مانے مطالبات. انہوں نے وہ مطالبات نہیں مانے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے، صحیح. یا ہم کہتے ہیں کہ پھر بات نہیں کریں گے یا ہم ملیں گے نہیں. جمعیت علماء اسلام کے دروازے آج بھی کھلے پی ٹی آئی کے لیے. تو پی ٹی آئی میں جو اختلافات ہیں آپس میں اندر کے لیے وہ آ سکتے ہیں، مولانا سے بیٹھ سکتے ہیں، ہر ایشو پر بیٹھ سکتے ہیں، ہر ایشو پر بات کر سکتے ہیں. اتنا مسئلہ نہیں ہے. فی الحال وہ جو سیاسی اتحاد ہے وہ فی الحال نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات چل رہے ہیں، دیکھیے یہ پی ٹی آئی مسئلہ تو ایک یہ بھی ہے یہ کہ اس کی اصل اتھارٹی، پی ٹی آئی کی اصل اتھارٹی عمران خان ہے. پی ٹی آئی کا نام عمران خان ہے، عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے. آپ عوامی یہی سن رہے ہیں، فضا میں یہی سن رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر اختلاف ہے، اتھارٹی معلوم نہیں ہے. مثلا فرض کرے میں ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی لان تان کر رہا ہوں یا تنقید کر رہا ہوں. آپ میڈیا پر بھی سنتے ہیں، ایک ملاقات ہوتی ہے اپنے لیڈرشپ پر، وہ آتے ہیں ایک بات کرتے ہیں، جب دوسری ملاقات ہوتی ہے وہ جب نکلتے ہیں وہی بات دوسری شکل میں کرتے ہیں، اس کی نفی ہوتی ہے. یہی کچھ جب مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں یہی صورتحال ہوتا ہے. جیسے 26ویں ترمیم میں آخر تک پی ٹی آئی ہمارے ساتھ تھی، اور جب اسمبلی میں نہیں آیا تو یہ مشورہ بھی مولانا نے دیا تھا کہ آپ لوگوں نے ایوان میں نہیں آنا ہے کیونکہ، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نہیں مانتے ہیں. یعنی لاسٹ پریس کانفرنس میں میرے خیال میں بیرسٹر گوہر یا اور جو بھی تھے، اسد قیصر صاحب تھے، مولانا صاحب کے ساتھ بالکل بیٹھے تھے. ایک دو میٹنگ میں تو میں خود بیٹھا تھا کہ یہ تجویز بہتر ہے مولانا صاحب، یہ بہتر ہے. ہم نے کہا کہ ہمارے طرف سے 26ویں میں یہ انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح ہے، یہ بہتر ہے. تو وہ باقاعدہ مثبت ہمارے ترامیم پر رائے دیتے تھے. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم تو زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مل جل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے، ایشو ٹو ایشو، مشترکات، متفقات ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مدد بھی کر سکتے ہیں اور بیٹھ بھی سکتے ہیں. آپ صاحب، آپ کی جماعت پاکستان کے حق میں ہے،
ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مفاد ہو، ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پاکستان کا قرضہ بھی اترنا چاہیے. تو اگر اس حوالے سے کوئی اقدام ہو رہا ہے کے پی کے ملن اینڈ مائلز کا کہ تاکہ وہ مدنیات سے پاکستان کو فائدہ ہو سکے، لیکن اس کی آپ کی جماعت مخالفت کر رہی ہے، وہ تو معیشت کے لیے بھی بہتر ہے، اس کی مخالفت کیوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ملک چلانے کے لیے، پوری قوم کو راہ راست پر ڈالنے کے لیے، اس کے لیے پارلیمنٹ کی ایک حیثیت ہے، اور پارلیمنٹ کس خطوط پر آپ چلائیں گے، فیصلے کس خطوط پر آپ کریں گے، کن اصولوں پر آپ کریں گے، وہ یہ نہیں ہے کہ کل وزیر اعظم اٹھ کے کہ یہ فیصلہ درست ہے، کوئی اور طاقتور اٹھ کے وہ کہے کہ نہیں یہ فیصلہ درست ہے. ہم دونوں ایک پیج پر ہیں، لہٰذا یہ فیصلہ درست ہے. اگر وہ فیصلہ آئین کے خلاف ہو، وہ فیصلہ قانون کے خلاف ہو، وہ 18ویں ترمیم کے خلاف ہو، وہ 73 کی آئین کے خلاف ہو، تو پھر کیا اس فیصلے کو میں درست کہوں؟ آپ کیا یہ فیصلہ آئین کے خلاف ہے؟ بالکل یہ 18ویں ترمیم کے بھی خلاف ہے. آئین میں یہ ہے کہ صوبوں میں جتنی بھی معدنیات ذخائر ہے یہ صوبوں کی ملکیت ہے، اتھارٹی صوبہ ہے. 18ویں ترمیم میں پھر یہ ہوا کہ جو آئل اور گیس ہے، صرف آئل اور گیس، اس میں آپ صوبے کو اعتماد میں لیں گے، اس میں 50-50 ہوگی صوبہ اور اس کے درمیان، وفاق کے درمیان. بالکل ایسے. لیکن ابھی جو مائنز اینڈ منرلس کے حوالے سے جو بل پاس ہوا ہے بلوچستان سے اور خیبر میں آ رہی ہے، کیا یہ صوبہ خود مختاری کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ 18ویں ترمیم کے خلاف؟ اعتماد میں تو لیا ہے سی ایم کے پی کے نے کہا ٹھیک ہے. میں 73 کے خلاف نہیں ہے، بالکل ہے. تو جب ہے تو یہ وسائل ہے کس کی؟ یہ وسائل تو نبی سرفراز مفتی صاحب کی احترام کے ساتھ ہمارا دوست ہے، نہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے وزراء کا ہے، نہ یہ اسمبلی کا ہے، کیونکہ وہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ قانون سازی آئین کے خلاف کرے، وہ 18ویں ترمیم کے خلاف کرے، وہ صوبائی خود مختاری کے خلاف کرے. پھر کیا اس پر سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی ہے جو ایک آئینی ادارہ ہے؟ سی سی آئی سے آپ نے منظوری لی یا نہیں لی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے ایس آئی ایف کے دباؤ میں یہ قانون سازی کی. کیا ایس آئی ایف ایک قانونی ادارہ ہے، ایک آئینی ادارہ ہے؟ یہ سوالات اٹھتے ہیں. اور پھر بلوچستان کے عوام آپ خود دیکھ رہے ہیں، ایک طرف ان کی جسم سے، ان کی بدن سے احساس محرومی کی حوالے سے خون بہہ رہا ہے، وہ زخموں سے چور چور ہے، اور 20 دن مہینے میں راستے بند ہے، اور شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک کوئی گھر سے نہیں نکل سکتا، نہ سفر کر سکتا ہے. لڑائی اسی چیزوں پر ہے، وسائل پر اور حق حاکمیت پر، صوبائی خود مختاری پر، آئین کی عملداری پر. لیکن آپ اسی دورانیے میں وہ زخم لگاتے ہیں جس کو ہم یہ تعبیر کر سکتے ہیں کہ یہ زخم پر نمک چھڑکنے کی مترادف ہے یا آگ پر تیل ڈالنے کی مترادف ہے. تو اس سے کیسے وفاق مضبوط ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، وفاق کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ایک محفوظ ملک ہم دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن محفوظ اور مضبوط اور مستحکم ملک اس وقت ہوگا جب آپ دستور پر فیصلے کریں گے، دستور کے مطابق قانون سازی کریں گے، دستور کے مطابق آگے بڑھیں گے، اور دستور کے مطابق آپ صوبوں کو اعتماد میں لیں گے. دیکھیے سندھ کیوں چیخ رہا ہے؟ ابھی جمعیت علماء اسلام سندھ میں روڈوں پر ہے، پوری جے ڈی اے کانفرنس جماعتیں وہ روڈوں پر ہیں کہ سندھ میں جو کنالز ہے وہ جو آپ نکال رہے ہیں پنجاب کی طرف، کیا آپ نے سندھ کی حکومت کو اعتماد میں لیا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. تو 1992 سے چیزیں ہیں، اگر اس کی تفصیل میں جائیں. کیا آپ نے سندھ کے عوام کو اعتماد میں لیا ہے؟ آپ کو سب کو بٹھانا چاہیے تھا. آپ سب کو بٹھا دیں، سب کو اعتماد میں لے، فیصلہ کرے، کنسنسس بنتا ہے مشاورت کے بعد، پھر آپ فیصلہ کر لیں. اس طرح کیسے آپ فیصلے کرتے ہیں اور کیسے آپ چلاتے ہیں؟ تو میرے خیال میں اس سے قوم کو نقصان ہو رہا ہے، قومی وحدت کو نقصان ہو رہا ہے. یہ بلوچستان روڈ بن رہا ہے، اس کی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بتائیں مجھے. اگر روڈ بنے گا تو فائدہ ہی ہوگا. بات تو سمجھیں، میں نے کب کہا کہ روڈ بنے اور فائدہ نہیں ہوگا؟ ہاں، لیکن یہ روڈ 2002 سے پہلے بھی مشرف نے کہا کہ یہ روڈ میں بناؤں گا، اور 2002 کے بعد جب انہوں نے ریفرنڈم کی 2001 میں غالباً، جس میں بہت سی بڑی پارٹیاں اس میں شامل تھیں، ان کو صدر بنانے میں روڈ بنا نہیں بنا. اس کے بعد کتنی حکومتیں آئیں، بلوچ قوم سے انہوں نے معافی بھی لی،
کیا اس کے بعد روڈ بنی؟ نہیں بنی، بلکہ وہ روڈ تو لوگوں کی زندگیاں چھین رہے ہیں. کوئٹہ ٹو کراچی روڈ. آج شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم قیمت پٹرول کی نہیں بڑھائیں گے، اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہم کوئٹہ ٹو کراچی روڈ بنائیں گے. تو کیا آپ بلوچستان کے عوام پر احسان کر رہے ہیں، یا آپ پنجاب کے یا 25 کروڑ عوام کے لوگوں سے ہم گالی دلوائیں گے؟ آپ کے پاس 1100 ارب روپے ہے ڈیولپمنٹ کے، ان میں سے 400 ارب ابھی بھی پڑے ہیں آپ کے پاس. ان 400 میں سے 100 ارب دیں بلوچستان کو. یا آپ 2015 سے لے کر آج تک بلوچستان کی گیس بغیر کسی قانون کے ایک سمپل آرڈر کے ذریعے اس کی رائلٹی آپ کا رہے ہیں، وہ 10 سال کی رائلٹی 70 سے 100 ارب روپے بنتے ہیں، وہ 100 ارب روپے دیں، ہمیں روڈ بنا کے دیں. یہ کیا بات ہوئی؟ کب ہم نے کہا کہ آپ روڈ مت بنائیں؟ یہ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ روڈ بنا دیں، لیکن لوگوں سے تو گالی مت دلوائیں. ہمارا اپنا حق دیں. خیرات ہم آپ سے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم کوئی گداگر تو نہیں ہے کہ کشکول گلے میں ڈال کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے یا وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے کھڑے ہیں. جو ہمارا حق ہے وہ بلوچستان کو دیں. ٹی ٹی پی کی نشانے پہ رہی ہے آپ کی جماعت مولانا کی، جب بڑا نقصان ہوا ہے اور بڑے لیڈرز بڑے رہنما شہید ہوئے ہیں، تو یہ جو ٹی ٹی پی کا بڑھتا ہوا کہ واپس یہ چیزیں بڑھیں، اور عالمی چیف صاحب نے بھی بڑا اس وقت کنونشن کے اندر کہا کہ یہ چند 1500 ہمارا ملک توڑ نہیں سکتے، ان کو اب جو ہے نا وہ نکیل ڈالیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ گزشتہ جو حکومت تھی، جو ان کے مذاکرات پالیسی تھی ٹی ٹی پی کے ساتھ، اس سے یہ نقصان ہوا ہے اور یہ دہشت گردی واپس آئی ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، جمعیت علماء اسلام کا موقف پہلے سنیے. جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ ہم مسلح سیاست کی قائل نہیں ہیں. خوبصورت، ٹھیک ہے نا. اور یہ فیصلہ صرف جمعیت علماء اسلام کی نہیں ہے، یہ تمام مکاتب فکر کا ہے، یہ تمام تنظیمات مدارس کا ہے. اور جمعیت علماء اسلام میں 2009، 2010، 2011 میں مکاتب فکر، تمام تنظیمات مدارس، تمام مذہبی جماعتیں بشمول جمعیت علماء اسلام سر فہرست 2 صوبوں میں جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے، اس میں باقاعدہ قراردادیں پاس کی، جس میں اس وقت ذمہ داری میری تھی بلوچستان میں. جو کانفرنس ہم نے منعقد کیا، ہزاروں لوگ تھے. قرارداد یہ پاس ہوئی کہ ہم مسلح اور بندوق بارود کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے ہیں. یہ ہمارا فیصلہ تھا. اب آئیے اس بات پر کہ یہ مسلح سیاست یا بارود گولی کے ذریعے کون اپنے کاز کو قوم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں طرف سے، خواہ اگر حکومت، جیسے آپ نے بات کی چیف آف آرمی اسٹاف کی کہ 1500 آدمی ہیں، وہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ ایک سیچو کی مار ہے. تو محسن نقوی ایک سیچو کی مار سے کچے کے ڈاکوں کو ختم نہیں کر سکتے. اب بلوچستان کی 1500 آدمیوں کو، تو مشرف نے کہا ادب کے ساتھ، جنرل مشرف صاحب نے کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ 3 سردار ہے: نواب اکبر خان بگٹی، نواب خیر بخش مری، ٹھیک ہے، سردار عطا اللہ خان مینگل. آج اس دنیا میں یہ تینوں نہیں ہیں. تو بلوچستان کا مسئلہ کیوں گمبھیر ہے؟ کیا کوئی جنرل مشرف صاحب سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کہا مسئلہ 3 سرداروں کا ہے، لیکن مسئلہ تو دن بدن گمبھیر ہو رہا ہے. تو 2006 سے جب نواب اکبر بگٹی کی شہادت ہوئی، اس وقت سے لے کر آج 2025 ہے، تو یہ 23 سال ہو گئے یا کتنے ہو گئے؟ ان 23 سال میں وہ 1500 دہشت گرد دن بدن بڑھ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں کہا جاتا تھا کہ 6 سے 7000 5000 دہشت گرد ہیں، لیکن دن بدن دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ دہشت گردی کا بیخ ہم نے نکال دیا، سارے دہشت گرد کا خاتمہ ہم نے کر دیا. تو ابھی یہ کہاں سے ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنرل فیض صاحب اور جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کی حکومت میں کابل سے جو بات ہوئی کہ ان لوگوں کو واپس پاکستان لے کے جائیں گے، ہزاروں آپ لے کے آئے، تو پھر محاسبہ اگر آپ کا ہو رہا ہے، میرا ہو رہا ہے، گولیوں کے ذریعے مسجد میں مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے، علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، صرف روزے میں درجن سے زیادہ نشانہ بن گئے. تو کیا ہم اس لیے کہ ہم مرنے کے لیے ہیں؟ تو ہمیں سیکورٹی کون دیں گے؟ ہمیں تحفظ کون دیں گے؟ قوم کو کون دیں گے؟ خیبر پختونخوا میں آپ جنوبی اضلاع میں مردان میں گیا، مردان میں پولیس کی گاڑی رات کو اپنا لائٹ نہیں جلا سکتے ہیں، جو پروٹوکول کی لائٹ ہے وہ نہیں جلا سکتی ہیں. کیوں؟ وہ ڈر رہے ہیں. میں لکی مروت گیا ہوں، میں بنو گیا ہوں،
عصر کے بعد 6 بجے کے بعد میرے ساتھ سیکورٹی کے لیے کوئی پولیس جانے کے لیے کوئی گاڑی جانے کے لیے تیار نہیں تھی. بختربند گاڑی آئی پھر وہ مجھے پہنچا دیا جہاں تک ان کا حدود تھا. تو جب صورتحال یہ ہو تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ اگر اس کا ذمہ دار فرض کرے فلان ہے فلان ہے فلان ہے، تو جن لوگوں نے وہ بقول آپ کے یا بقول حکومت کے جو مسلح بندوق پر یقین رکھتے ہیں، ان کو افغانستان سے کس نے لایا؟ کیا ان کا محاسبہ ہوا؟ نہیں ہوا ان کا محاسبہ. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بات کرنا دہشت گردوں کے ہم بھی خلاف ہے. جو بھی مظلوم کسی کی گولی سے نشانہ بنتا ہے، وہ پٹھان ہو، وہ پنجابی ہو، وہ سندھی ہو، بلوچ ہو، وہ ہزارہ برادری سے ہو، بلوچ ہو، جمعیت علماء اسلام اس کی مذمت کرتی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بندوق کی سیاست جب 2006 سے شروع کی نواب اکبر بگٹی سے، مجھے بتائیے فائدہ، اسٹیبلٹی، ضرب عصب سے کچھ فائدہ تو ہوا تھا. اس آپ ہمیں بتائیں، یہ 4-5 آپریشن رد الفساد، ضرب عصب، ضرب حق، یا پتہ نہیں کا، یہ سارے نیشنل ایکشن پلان بھی پوری طرح کارآمد نہیں ہونے دیا. کیا تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں، تو یہ کس نے کرنا تھا نا، یہ کس نے کرنا تھا؟ تو کرنا چاہیے تھا. آپ کا نکٹا کہاں ہے؟ کتنی بڑی بڑی باتیں ہوئی کہ نکٹا ایک ادارہ ہوگا، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو انہوں نے کیا کیا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں نہ سیاسی استحکام ہے، نہ معاشی استحکام ہے، نہ آپ کا سیکورٹی استحکام ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں، اور یہ میں آپ کو کہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم اور چیف صاحب ایک پیج پر ہو، چیف جسٹس، وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف ایک پیج پر ہو، لیکن جس پیج پر آپ لوگ ہیں اس میں کم سے کم خیبر پختونخوا اور بلوچستان، اس پیج میں اس کی عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. اچھا، یہ جو کے ایف سی، اور بس صرف یہ آخری سوال ہے، بس آپ ہمیشہ جو ہے وہ اسلام کے علمبردار رہے ہیں، اور بیسیکلی اور ابھی جو ہماری جذباتی قوم ہے وہ یہاں موجود جتنے بھی کے ایف سی کی برانچز ہیں ان پہ پتھراؤ کر رہی ہیں، وہاں کام کرنے والے بھی پاکستان ہیں، ان کا روزگار بھی جڑا ہے. کیا آپ اس طرح کے عمل کو صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، وہ جو آپ کو آپ حوالہ دیتے ہیں وہ علماء کنونشن کو، کنونشن سینٹر میں جو علماء نے غزہ کے فلسطین کی شہداء کے بارے میں جو کانفرنس کی، پھر اس میں کہا کہ آپ لوگ پوری امت مسلمہ کو مخاطب کر کے پاکستان کو کہ غزہ کے فلسطینیوں کی سپورٹ کرے. جو جتنا قریب ہے وہ اس کی سپورٹ کی نوعیت الگ ہے، جو دور ہے اس کی سپورٹ کی الگ ہے. کسی نے اس کا مذاق اڑایا کہ جہاد کا فتویٰ دیا، خود نہیں جا رہے ہیں، مولانا مفتی تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمان صاحب. دیکھیے بات یہ ہے، میری نکاح کون پڑھاتا ہے؟ مولوی پڑھاتا ہے. مولوی صاحب پڑھاتے ہیں. آپ کا نکاح بھی تو مولوی پڑھاتا ہے. شیر افضل کی نکاح بھی مولوی پڑھاتا ہے. فواد چودھری کا نکاح بھی مولوی پڑھاتا ہے. میں سنجیدگی میں بات کر رہا ہوں، کوئی مذاق نہیں اڑاتا. نکاح پڑھانے کے بعد اور رخصتی کے بعد آگے کام کس کا ہے؟ آگے ذمہ داریاں کس نے نبھانی ہے؟ بالکل وہ بھی مولوی نے نبھانی. نہیں، وہ ظاہر سی بات ہے، تو جس نے نبھانی ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے. اس کی ذمہ داری. کیا علماء نے آپ کو ایک راستہ دیا، قوم کی رہنمائی کی، آگے جو ذمہ داریاں ہیں کس سے نبھانی ہے؟ وہ ریاستوں کا کام ہے. ہم نے ریاستوں کو منتخب کیا ہے، نظم اجتماعی کو منتخب کیا. افراد کیا کر سکتے ہیں ان کو ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی معلوم ہے. تو اس لیے جو آپ نے کے ایف سی اور فلانا، دیکھیے علماء نے ان کی مصنوعات سے ہم اور نہیں کر سکتے، کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی مصنوعات سے ہم بائیکاٹ کریں. یہ نقصان تو ہم دے سکتے ہیں ان کمپنیوں کو جس کی پشت پر تل ابیب ہے یا اسرائیل ہے، یہ ہم نہیں خریدیں گے. قوم کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا استعمال بند کریں. ہاں، یہ اجازت بھی ہم نہیں دیتے ہیں کہ آپ کسی کی بلڈنگ کو نقصان پہنچائے، کسی کی تعمیر کو نقصان پہنچائے، کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچائے. اور یہ مولانا صاحب نے بھی کہا ہے اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی اسی اعلامیے میں کہا ہے. تو اس لیے یہ اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. 60,000 لوگ لقمہ اجل بنے، اس کے لیے نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے، نہ کھانے کے لیے کانا ہے، نہ سر چھپانے کے لیے گھر ہے. آپ جا کے ادھر اسلام آباد میں ایک ہفتہ پہلے الی ہوئی ژالہ باری ہوئی، اسلام آباد کے لوگ چیخ رہے تھے، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے. وہاں غزہ میں بم برس رہے ہیں، پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں. یہ فرق ہے. بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے، بہت شکریہ. یہ تھا آج کا پروگرام. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اپنے میزبان زین آصف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.